اور ایک روایت میں قال لها لقد احتضر من النار بحضار لقد احتضرتی، یعنی موت تک تجھے صحت و تندرستی عطا ہو گئی اور تو نے اپنے کو دوزخ سے بچا لیا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی تھی، آپ کے براز کو کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا کر کے بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور میں جا کر دیکھتی تو اس جگہ از قسم براز کچھ نہ دیکھتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نہیں جانتی کہ انبیاء کرام سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے ان کے بطن سے وہ زمین اسے نگل لیتی ہے، چنانچہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو خواتین تھیں، دونوں کا نام برکت تھا، ایک برکت ام ایمن تھی اور دوسری برکت ام یوسف تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی اور برکت ام یوسف ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بول مبارک کیا، بول کہتے ہیں پیشاب کو، تو یہ احتیاطاً ادباً وہ بول مبارک ہی کہہ رہے ہیں۔ زاں بعد میں اٹھی اور مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن اس پیالے میں جو کچھ ہے زمین پر ڈال دو۔ میں نے عرض کیا واللہ لقد شربت ما فیہا، اللہ کی قسم وہ تو میں پی گئی ہوں جو کچھ اس میں تھا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہنسے، حتی بدت نواجذہ، حتیٰ کہ حضور کے پچھلے دانت جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ ثم قال، پھر فرمایا لا یجفر بطنک بعد اخو ابدا وفی لفظ لا تلج النار بطنک، فرمایا کہ تیرے پیٹ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد کبھی بھی، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آگ میں تیرا پیٹ داخل نہیں ہوگا۔ اب بتائیں نا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم جیسے، ان کا ہم جیسا ہونا کہاں گیا؟ یہ باقاعدہ احادیث سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مواہب الدنیا میں ہے، مستدرک میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، زرقانی میں ہے، دلائل النبوت میں ہے، انوار محمدیہ میں یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کے متعلق حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وحدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ الزم الدار قطنی مسلما والبخاری اخراجہ فی الصحیح، یعنی امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے برکت حبشیہ جس کی کنیت ام یوسف تھی، اس نے بھی بول مبارک پیا تھا، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت یا ام یوسف، اور ایک روایت میں قال لها لقد احتضر من النار بحضار لقد احتضرتی، یعنی موت تک تجھے صحت و تندرستی عطا ہو گئی
اور تو نے اپنے کو دوزخ سے بچا لیا، چنانچہ وہ مرض موت سے پہلے کبھی بھی بیمار نہ ہوئی۔ سیدنا مالک بن سنان نے احد کے دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی تاجدار کا خون مبارک پی لیا، یعنی خون چوس کر نگل لیا، تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تصیبہ النار، اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اسے آگ نہیں لگے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا مالک بن سنان نے خون چوس کر نگل لیا تو سرکار سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو یہ چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھو جو جنتی ہے، جنتیوں میں سے ہے، تو اس شخص کو دیکھو۔